دوستوں ایک یہودی جس کا نام زید بن سانا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا کرتے۔ ایک دن یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا کاروبار؟ اس وقت آپ کی ملکیت میں کچھ کھجوروں کے باغ تھے۔ اس یہودی نے کہا کہ وہ آپ سے فلاں باغ کی کھجوریں ایڈوانس میں خریدنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو باغ تیار نہیں ہے، جب تیار ہو جائیں گے تو سودا کر لیں گے۔ لیکن اس یہودی نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی مجھ سے رقم ایڈوانس میں لے لیں اور جب کھجوریں پک جائیں گی تو میں کھجوریں توڑ لوں گا۔ اس یہودی کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے 80 دینار لیے اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ فلاں مہینے میں باغ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اس شخص نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی باغ کے تیار ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ دھمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کر کے جیسے ہی پیچھے ہٹے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چادر مبارک سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتر گئی اور آپ کو باقاعدہ تکلیف محسوس ہوئی۔ دوستوں صحابہ کرام یہودی کی اس حرکت پر غصے میں آ گئے اور حضرت عمر فاروق نے تو تلوار بھی باہر نکال لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور اس یہودی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ یہودی کا لہجہ انتہائی کرخ تھا اور اس کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز ایسا بازاری کہ پورے خاندان کو شامل کر دیا۔ یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصے دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کی بکواس کو سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت سرائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ دوستوں سیدنا عمر فاروق گویا ہوئے، اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن سانا کی کوتاہی کو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کے تقاضے بھلے طریقے سے کرو۔ پھر سیدنا عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرض واپس کر دو اور اسے 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کھجوریں زیادہ کیوں دی؟ کیونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں زیادہ کھجور ادا کرو۔ زید بن سانا اللہ کے رسول کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ حسب و ثاقب تبسم کناں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق زید کو ساتھ لے کر بیت المال گئے، قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ جب زید نے کھجوریں وصول کر لی تو سیدنا عمر فاروق سے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عمر فاروق نے کہا، تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں زید بن سانا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ عمر فاروق نے کہا، تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو تو تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ سید بن سانا نے کہا، عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے آپ سے نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی۔ ان کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مزید کچھ معلومات ہے تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک کے پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔